بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں سبوق سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی روشن اور خوشگوار گزرے، آپ کا سارا دن یوں ہی مہکتا چمکتا دمکتا رہے۔ اور آج ہم ناظرین بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے، اور ہم یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی سطح پر ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام خوبیاں آ جائیں جو یورپ کے معاشرے کے اندر ہیں۔ اور اکثر اوقات ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت زبردست ہیں، بس صرف کلمہ پڑھ لیں۔ بھائی آپ نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو زبردست کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور آپ کے پاس تمام تر تعلیمات موجود ہیں، تو آپ اپنی زندگیوں کو ایسا کر دیں کہ یورپ والے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، اور وہ جماعت جو تیار کی، اس جماعت کا ایک ایک فرد چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے اپنی بات کرنے سے پہلے ایک بات کرتا تھا، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ اور لوگ کہتے تھے آمنا و صدقنا، ہم اس بات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق ہم کرتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ خیر القرون جسے ہم کہتے ہیں نا، بہترین دور، یہ بہترین دور کے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس وہ تمام تر تعلیمات، آپ یقین مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا وہ چھپایا نہیں، وہ سارے کا سارا بتا کر گئے ہیں۔ اور وہ جو بتا کر گئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک ایسی معاشرت قائم ہو سکتی ہے جو دنیا کے لیے ایک انتہائی بہترین اور انتہائی زبردست معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اس معاشرت کو قائم کرنے میں سب سے اہم ترین کردار انہی لوگوں کا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اور وہ وارث کون ہیں؟ وہ ہمارے علماء کرام ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے معاشرے میں خیر اور برکت کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کے اقدامات کیے۔ انہوں نے معاشرے کے اندر اس سلسلے کو قائم اور جاری رکھا کہ علم کا سلسلہ، تہذیب کا سلسلہ، بہترین معاشرت کا سلسلہ، اخوت کو قائم کرنے کا سلسلہ، یہ سارا ہم نے قائم کیا۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوا کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی وجہ سے معاشرہ اپنے ٹریک سے ہٹ گیا، اور جب معاشرہ اپنے ٹریک سے ہٹ گیا تو اس کے پاس عقیدے کی بحثیں تو موجود تھیں، لیکن اخلاق کی بحثیں، سماج میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کی بحثیں، یہ ہماری جو گفتگو تھی اس سے کہیں خارج ہوتی گئیں۔ اور جب وہ خارج ہوئیں تو نتیجے کے طور پر معاشرے میں ایک ٹیڑھ پیدا ہو گیا۔ وہ جو ٹیڑھ تھا، آج ہم سارے اسی پریشانی کا شکار ہیں کہ اس ٹیڑھ کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اسے کیسے درست راستے پر ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کا جو معاشرے کے اندر ایک سماجی کردار ہے اس پر ہم آج بات کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہاں پر پاکستان کے انتہائی جو جید علماء کرام ہیں انہیں دعوت دی ہے، اور ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لوگوں کے سامنے یہ بات کریں، خیر کی جو بات ہے، محبت کی جو بات ہے، معاشرے میں اقدار پر مبنی روایات کی جو بات ہے، وہ بات آپ ہمارے سامنے کریں۔ تو ہمارے انتہائی معزز مہمان جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، مرکزی نائب امیر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے رکن ہیں اور صدر ہیں تنظیم المدارس کے پنجاب اور اسلام آباد کے، جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان جناب مولانا سید اکبر علی شاہ صاحب، سربراہ ہیں پاکستان اسلامک مشن کے، آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کے۔ مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب، سماج میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہمارے پاس تمام تعلیمات موجود ہیں، لوگوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اچھا معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے، ہمارے پاس اچھے معاشرے کے ماڈل بھی موجود ہیں، اور ہم لوگ چاہیں تو اچھا معاشرہ قائم بھی کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت اہم سوال اور بہت ہی اہم موضوع جو وقت اور حالات کے عین مطابق آپ نے چنا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ نے جو نعمت دی ہے اسلام کی، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک کامل نعمت ہے ہمارے پاس، الیوم صحیح۔ اکملت لکم دینکم۔
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا وہ دین کامل دین تھا۔ کامل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک مسئلے کا حل دنیاوی طور پر، دینی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، عائلی طور پر، کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، آپ کا حل اس کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ بے شک۔ اب ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو کامل ماننا چاہیے اور اسی ہی سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بدنصیبی ہمارے معاشرے کی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو محراب و منبر کے لوگ تھے انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کا ہونا چاہیے۔ میں 26 سال سے خطابت کے میدان میں ہوں اور میں ایک علاقے کا مرکزی خطیب ہوں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج جمعے کے دن آپ کسی مسجد میں جائیں، آپ دیکھیں کہ تقریر سننے کے لیے لوگ کس وقت آتے ہیں اور عربی کا خطبہ سننے کے کس وقت آتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے یہ وجہ، لوگ کوستے تو ہیں کہ بھئی آپ آتے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان موضوعات کی طرف رخ ہی نہیں کیا کہ جو حقیقی موضوعات تھے، جن کی معاشرے کو ضرورت تھی، صحیح، جن کی وجہ سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا تھا، درست ہو سکتا تھا۔ جس معاشرے کو سب سے دنیا کا بگڑا ہوا معاشرہ کون سا تھا؟ وہ جس کی طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واہ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بھی وہی بنا۔ واہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو وہ بدترین معاشرہ تھا، ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بہترین معاشرہ ہے۔ وہ بہترین معاشرہ کیسے بنا؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، آپ نے قرآن دیا، قرآن کے اندر ایک ایک چیز ہمارے لیے موجود ہے، آپ نے حدیث دی، اس کے اندر ایک ایک چیز رہنمائی کے لیے ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت قرآن و سنت سے لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹاپک چنتے ہوئے یہ سوچ کر چنیں کہ لوگوں کو چاہیے کیا چیز۔ اب لوگ جو بات سننا چاہتے ہیں وہ ہم سناتے نہیں ہیں، جو نہیں سننا چاہتے وہ ہم ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اختلافی باتوں کو ہوا دی، محراب و منبر سے ایسی ایسی باتیں اجاگر کی گئیں جن کو معاشرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے جو مسائل تھے وہ وہاں سے اجاگر نہیں ہوئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ محراب و منبر کے حوالے سے تشکیک کا شکار ہیں، شک کا شکار ہیں کہ ہمیں ان کی بات سننی بھی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے۔ آج بھی ہمیں واپس اگر ہم اپنے ٹریک پہ آ جاتے ہیں، علماء کرام، کیونکہ میں ایک عالم دین ہوں، میں علماء کرام ہی کی بات کروں گا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کوس رہا ہوں کہ ہم نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں لوگوں کو ہر بات بتلائی، یہاں تک کہ ایک یہودی نے تانا دیا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے کہ جو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ تو صحابی شرمانی گئے اس بات پر، انہوں نے کہا ہاں ہمارا پیغمبر وہ ہے جو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھلاتا ہے۔ ایک ایک بات میرے پیغمبر نے بتلائی، زندگی کے ہر شعبے میں ہر مسئلے کی رہنمائی آپ نے کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارشادات عالیہ ہیں ان کو لے کر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اختلافی مسائل اور وہ مسائل جو کبھی ہونے ہی نہیں ہیں ان مسائل کو ڈسکس کرنا، لوگوں کو اس طرف لے کر آنا، یا اپنی ایک پارٹی بنانا یا اپنا ایک گروہ بنانا، اس کو اگر ہم چھوڑ کر صرف دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، رسالت کی دعوت دیں، اور جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کا حل اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں، تو میرے خیال میں ہمارے محراب و منبر کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ لوگوں جو کو اثر پڑے ہے گا، وہ قائم بھی ہوگا، اور معاشرے کے اندر بہتر جو چیزیں ہیں وہ پروان چڑھیں گی۔ اور یہی شکوہ ہماری پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مصلحین ہیں وہ یہی کرتے تھے۔ اقبال نے بھی یہی کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اور یہ جو خرافات ہیں یہ اصل میں آپ حقیقت کے بجائے اگر ان کا صبح و شام بات کرتے رہیں گے تو نتیجے کے طور پر معاشرے کے اندر وہی چیزیں پیدا ہوں گی کہ جو بہتر نہیں ہیں اور سوسائٹی کو کہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، آپ ماشاءاللہ ان موضوعات پر بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری ایک لائف ٹائم جدوجہد ہے سارے اس ایشو پر۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کریں ہم اپنے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ جو عقائد کی بحثیں ہیں یہ ہیں اور یہ موجود ہیں، اور آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ہیں، تو یہ تو جاری رہیں گی، لیکن یہ اہل علم کے درمیان، ان کے درمیان ہوتی ہیں۔ لیکن جب ان بحثوں کو آپ مسجد کے ممبر پر لے کر آ جائیں گے، نتیجے کے طور پر ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر جو چیز ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گی۔ مجھے تھوڑا سا تاریخ کے اکاؤنٹ سے یہ بات بتائیں کہ کیا
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام کے دور میں کیا منبر و محراب پر اختلافی بحثیں زیادہ بات ہوتی تھیں یا سماج کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ زیادہ زیر بحث آتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کی اس آپ کا اہم شکریہ، موضوع پر بات تشریف کرنے لائیں۔ کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے جس تاریخ معاشرے میں علم کی شمع روشن کی ہے، تو دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود بھی لوگ ٹوٹ کر آپ کے پاس آئے ہیں اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا ہے. پھر آپ کے صحابہ کرام نے اسی منبر و محراب سے دعوت کو شروع کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اسی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں. اگرچہ اس وقت بھی بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جیسے اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو ایک مسلم معاشرہ قائم ہونے میں بڑی رکاوٹ تھے، لیکن وہ تمام تر ان رکاوٹوں کو بھی سمجھتے تھے، ان کو روکتے بھی تھے، لیکن سماج کی بہتری کے لیے اور معاشرے کی تطہیر کے لیے وہ ہمیشہ متوجہ رہتے تھے. صحیح. جو آج ہمارے ہاں جو خرابی پیش آ رہی ہے، چونکہ یہ جو منبر و محراب تو اصل میں یہ ارباب حکومت کی ذمہ داری تھی شروع میں، کہ وہ ارباب حکومت جو تھے وہی منبر و محراب کے ورثاء تھے. بعد میں یہ منصب ان سے چھن گیا اور یہ علماء کے پاس آ گیا، اور علماء جو کہ اس کے بعد تخت و تاج کی طرف نہیں جاتے ہیں اور علماء وارثان منبر محراب ہی کہلاتے ہیں. تو انہی کو رسول اللہ علیہ وسلم نے وارثان علم کہا ہے، جو علوم نبوت کے وارث ہیں. تو اب علماء کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے معاشرے کی تطہیر اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ جب حجاج بن یوسف جیسے حکمران کا ظلم و ستم سامنے آتا ہے اور تلواریں خون آلود ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہمارے مصلحین اور علماء حق ہمیشہ لوگوں کو سیدھی راہ کی تعلیم دیتے رہے. اور بالخصوص حضرت ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور نام ان کا تابعی ہیں، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبے ہمیشہ ان کے خلاف گونجتے رہے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں. اب بعد میں ہم اصل میں شکوہ کرتے ہیں، آپ نے بھی شکوہ کیا ہے، اور آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس پہ شکوہ کرتا ہے. صحیح. تو ہمیں تو اس کا حل تلاش کرنا ہے کہ شکوہ تو ساری دنیا کرتی ہے، ایسا ہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ جن کو ہم وارثان منبر و محراب کہتے ہیں، کیا وہ واقعی وارثان منبر محراب ہے؟ کیا وہ واقعی اس منصب کے اہل ہیں؟ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو علماء تھے اور جو واقعی علماء ربانیین تھے، وہ ہمیشہ درست بات کرتے رہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کاوشیں کرتے رہے ہیں. وہ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو علماء ہم کن کو کہتے ہیں؟ علماء تو وہ نہیں کہ جو بے شک دینی درسیات کے فاضل ہوں لیکن ان کا عمل کچھ نہ ہو، اگر ان کا اعتقاد درست نہ ہو تو ان کو علماء تو نہیں کہتے. علماء تو قرآن مجید ان کو کہتا ہے کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے، اور جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے وہی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور معاشرے کو بہتر مواد فراہم کرتے ہیں اور معاشرے کی تطہیر کے لیے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو آج خرابی یہ آ گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان بحثوں میں پڑ گئے ہیں، تاریخ کے ان مباحث میں پڑ گئے ہیں کہ جو وقتی طور پر ایک اغیار کی طرف سے آئی تھیں، جیسے جبریہ اور قدریہ تھے اور معتزلہ اور خوارج تھے، ان کی ایک تاریخ تھی. لیکن علماء نے ان تمام عقائد کو رد بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سماجی مسائل ان کو بھی حل کیا. صحیح. آج ہمارے لوگ صرف انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ کے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگ بھی آج معاشرے میں وارثان منبر و محراب کہلاتے ہیں کہ جو کسی دینی ادارے کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، لیکن یہ اختلافی باتیں ان کو یاد ہیں. اب وہ صرف یہی بات کر سکتے ہیں، وہ معاشرے کی ضرورت 5 اور 10 مسئلے جو ہیں وہ ازبر کیے ہوئے ہیں، فنگر پوائنٹ پہ ہیں، اور وہ آتے ہیں مجمع کو اٹھاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں، اب یہی بات ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بلکہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کو سننے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن ایسی بات بھی ہے کہ ایسے لوگ جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو سننے کے لیے بھی بہت لوگ آتے ہیں. ان کی فالوئنگ دیکھیں تو 15 لاکھ تک ان کی فالوئنگ ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں معاشرے کے اندر خرابی ان لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے
کہ جو ایسی باتیں اختلافی باتیں چھوڑتے ہیں جس سے معاشرے میں آگ لگتی ہے، پھر ان کے لیے واہ واہ ہوتی ہے اور لوگ ان کو زیادہ پذیرائی دیتے ہیں عوامی سطح پر، چونکہ علم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو علماء ہیں آج بھی اس معاشرے کے اندر بھی علماء موجود ہیں، اور علماء ایسے ہیں، باکردار علماء ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ صاحب یہ بات آپ نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ جو اس وقت رسوخ فی علم کے اندر رسوخ رکھنے والے علماء ہیں، ان کی موجودگی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو سننے کے لیے بہت کم آتے ہیں، کیونکہ وہ کسی عصبیت کے نعرے نہیں لگاتے، وہ کسی نفرت کی جو آواز ہیں وہ نہیں دیتے، تو ان کی بات کو سننے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آگ بھڑکاتے ہیں، عصبیتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کی آوازیں سننے کے لیے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ کے خطاب کرے نا، اے مسلمانوں، تو بہت کم لوگ اس کی بات سنیں گے، لیکن وہ اگر وہ کہے نا فرقے کا نام لے کر، اے دیوبندیو، اے بریلویو، اے اہل حدیثو، اے شیعو، تو اس کی آواز پر لوگ پھر بڑی، کیونکہ عصبیت کو للکارتا ہے، تو فوری طور پر لوگ جو ہیں اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال بہرحال میں آپ سے اگلی سیشن میں یہ کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ ان آوازوں کو کم کرنے کے لیے ہمارے علماء اکرام کا اپنا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے سوسائٹی کے اندر تو پرابلم ہیں، لیکن علماء اکرام نے خود بھی کیا کوئی کردار ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ مولانا سید اکبر شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دینی قدروں پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، دینی اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، تو دین کا بنیادی جو مرکز ہے وہ کیا ہے، کیا نقطہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ واہ، بے شک۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ واہ۔ تو یعنی ہر وہ بات جس سے دوسرے کی خیر خواہی ہو، جس سے دوسرے کو اچھائی موصول ہو سکتی ہو، اس کا اپنانا، اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ واہ۔ یعنی ایسا ہے کہ ہمارے گلی کوچوں میں، محلوں میں، ملک میں آلودگی کی انتہا ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے مساجد میں دیگر مسائل پر بعض تمیز ہوتی رہتی ہے، لیکن اس طرف کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے محلے میں صفائی رکھیں، گھروں میں صفائی رکھیں، گلیوں میں صفائی رکھیں، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے آدمی کیلا کھاتا ہے اور چھل کے روڈ سڑک پہ پھینک دیتا ہے، سڑک پہ پھینک دیتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کئی ایسے حادثے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ باہر سے آتے ہیں جب ہمارے ملک میں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ، اب آج کل تو کرونا کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے وقتوں میں بھی، یعنی کچھ سال پہلے جب کرونا کا نام نشان نہیں تھا، اس وقت بھی وہ اپنے ناک پہ کچھ نہ ہاں کچھ وہ کیا کہتے ہیں، پہن لیتے تھے کہ کور کرتے تھے کہ کہتے کہ بدبو آ رہی ہے۔ آلودگی ہے، بدبو ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور ستھری جگہ، صاف جگہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، اور جو ستھری جگہ نہیں ہے، آلودگی والی، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں اس بات کی، اسلام کی وساطت سے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اچھا ماحول میسر کریں اور اچھی باتیں کہیں، خوش اخلاقی اختیار کریں، اور ہر ایک سے پیار و محبت سے بات کریں۔ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے یہ نفرت کے جذبات ابھرتے ہوں۔
ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے خوش اخلاقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام خوش اخلاقی کی وساطت سے عطا فرمایا ہے. واہ. اور خوش اخلاقی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے. اور دین تو پھیلا ہی خوش اخلاقی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات کی آپ نے جی کہ دین پھیلا ہی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے. اور ہماری سوسائٹی میں خوش گفتار تو بہت زیادہ ہیں, خوش رفتار بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ نہ کہ اپنے اعمال میں اپنے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ایسے اعمال کرنا کہ جس سے سوسائٹی کے اندر نیکی پھیلے, اصلاح کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ آوازیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. اور بہت زبردست آپ نے شاہ صاحب گفتگو کی کہ جو دین ہے وہ اصل میں نصیحت ہے. اور نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے کہ اگر آپ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی سے سخت بات بھی کریں گے نا, وہ آپ کی بات کا برا نہیں منائے گا. اور اگر آپ یہ جو حسن نیت اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علماء کرام منبر و محراب کے ذریعے سماجی تبدیلی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تبدیلی کی باتیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا تبدیل ہو جائے, میں تبدیل نہ ہوں, اور پوری دنیا ٹھیک ہو جائے اور میں ایسا ہی رہوں. تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی کا سفر سب سے پہلے آپ کو خود شروع کرنا پڑے گا. میں کئی بار اس پروگرام میں چینیوں کی بڑی مشہور ایک کہاوت ہے وہ پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. اور دیکھیں, کچھ قدم اتنے آسان ہیں, اتنے بہترین ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر نا آپ کو ایک بڑا آدمی بناتی ہیں. آپ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, میں کچرا, جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ گاڑی سے فروٹ کھاتے ہیں, اور فروٹ کھانا بہت اچھی بات ہے, اس سے بندہ صحت مند ہوتا ہے, لیکن آپ ایک صحت مند کام کر کے اس کا نتیجہ انتہائی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ جو کچرا ہے وہ آپ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گلی گندی کر دیں. اپنا معاشرہ صاف ستھرا رکھیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو نالیاں ہیں, سیویج کا سسٹم ہے, وہاں پر آپ ساری جو گھر کا گندگی ہے وہ اٹھا کے وہاں پر پھینک دیں اور وہاں پر پرابلم کریٹ کریں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ گھر بناتے ہیں, بہت خوبصورت گھر بنائیں گے, بہت شاندار گھر بنائیں گے, اور جو گٹر کی لائن ہے نا گھر کی, وہ قریب جو ندی بہتی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے, اور وہ تعفن اور بدبو وہ اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے کہ بندہ پناہ مانگتا ہے. اور اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ شہر تو خوبصورت ندیوں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا, اور یہاں پہ جو ندیاں تھیں ان میں جانور پانی پیتے تھے. لوگ اپنے گھروں کے لیے پانی کے مٹکے اور مشکیزیں بھر کر لے کر جاتے تھے, اور آج وہ جو ندیاں ہیں وہ غلاظت کا ایک مرکز جو ہیں وہ بن گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اپنے ماحول کو صاف کرنا, اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانا, تو یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں جنہیں کہ یورپ والے کلمہ پڑھ لیں. آپ خود نے آپ نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کلمے کے مطابق عمل کریں. مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے پہلے بھی کی. مجھے بتائیں کہ سماج میں بہتری لانے کے لیے منبر و محراب, کیا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علماء اکرام کو خطبات دیے جائیں, یا علماء اکرام ماشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے مزین کیا ہے اور وہ آپس میں بیٹھیں. مثال کے طور پر آپ ٹیکسلا میں ہوتے ہیں, مفتی ضمیر ساجد صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں, شاہ صاحب بیبٹ آباد میں ہوتے ہیں, تو کچھ علماء کا ایسا آپس میں اتحاد قائم ہو کہ ہم سارے علماء اکرام اکٹھے ہو کے, جیسے نا حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا نا, تو یہ علماء کوئی ایکشن پلان بنائیں, یہ علماء کا ایکشن پلان ہو, اور یہ سارے اکٹھے ہوں اور کہیں جی کہ ہم نے اس پورے سال میں اپنے معاشرے میں یہ جو 6-7 بنیادی قدریں ہیں اس پر مبنی موضوعات تیار کرنے ہیں اور خطبے دینے ہیں, اور لوگوں میں جہاں کہیں بھی, کیونکہ آپ کو تو ماشاءاللہ پورے ملک میں بلایا جاتا ہے, آپ خود وہاں خطبے دیتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, تو ان موضوعات پر گفتگو کی جائے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خطیب کے لیے کچھ شرائط ہیں جو شریعت نے متعین کی. بہت خوبصورت.
اس کے بغیر خطیب بنا نہیں جا سکتا. اچھا. نہ خطابت کے منصب اس کو فائز کیا جا سکتا ہے کہ جو بندہ ان شرائط کو پورا نہ کرتا ہو. قرآن پاک میں وہ شرائط موجود ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. واہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ حکمت کی تعریف تو اتنی لمبی ہے کہ اس میں تو سارا پروگرام نکل جائے گا. صحیح. حکمت سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو صحیح کرنے کا بتلایا ہے اس کے مطابق آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. واہ. اور دیکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ تو 70 شعبوں سے اوپر ہے. 70 اس کی اقسام ہیں ایمان کی. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ افضل ترین وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹا دینا. واہ. راستے کو تکلیف دی چیز کو صاف کرنا, راستے کو خوشگوار بنانا, خوبصورت بنانا, گلی کوچوں کو اچھا رکھنا, یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. ایمان کا حصہ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دین سمجھ کر راستے بند کیے جاتے ہیں. جی یہ تو بالکل خلاف شریعت ہے. راستے بند کرنا تو خلاف شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. صحابہ کرام ایک مرتبہ کسی میدان جنگ میں جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو کچھ لوگ راستے میں بیٹھ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, آپ نے فرمایا کہ تم نے راستہ بند کر دیا. حالانکہ جہاد کے سفر میں جا رہے تھے, راستہ بند کرنے سے روکا گیا اور سختی کی گئی کہ آپ لوگ کیوں راستے میں بیٹھے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خود ہی رواج دے رہے ہیں, خود ہی ہم معاشرے کو جو ہے خراب کر رہے ہیں. ہم ایک طرف دنیا اپنے ملک کو بناتی ہے, ہم اپنے ملک کو بگاڑ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو خراب کر رہے ہیں. اگر مظاہرے ہوتے ہیں تو دنیا پوری کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں, تو کہیں بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لیں اور میٹرو کے سارے اسٹیشن توڑ دیں. آپ پورے کی پوری گلیاں جو ہیں وہ بگاڑ کے رکھ دیں, ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں, آپ سڑکیں اپنا خراب کر دیں, آپ پوری کی پوری بلڈنگیں تباہ کر دیں, پورے ملک کا سٹرکچر آپ تباہ کر دیں. یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جذباتیت بہت زیادہ ہے. ہم قرآن و سنت سے احکامات نہیں لیتے, ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں. اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی محبت میں کرنا ہے. یہ تو قرآن و سنت کی کوئی محبت نہیں ہے. آپ قرآن و سنت کی محبت میں قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خطابت کی پہلی شرط یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. آپ نے گفتگو کرنی ہے, لوگوں کے دل موہ لینے ہیں. آپ نے لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کے گفتگو کرنی ہے. آپ نے لوگوں کے مسائل پر گفتگو کرنی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر شاہ صاحب طلاق کی ریشو کہاں جا رہی ہے, آپ یہ دیکھ نہیں رہے طلاق کہاں جا رہی ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو ہے لڑائیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں. ان بیلنس نظام ہمارا ہو رہا ہے گھروں کا, اس پر گفتگو ہی کوئی نہیں ہوتی, اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ خود اس کا پریکٹیکل نہیں ہے, خود بات کرنے کا وہ جو ہے اس کو طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے جس پر بات کرے. چند موضوعات ہیں جس طرح مولانا نے فرمایا کہ رٹے رٹائے موضوعات ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے. جو معاشرے کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف بات ہی نہیں ہو رہی. پھر فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دونوں جگہوں پر عجیب غریب بات فرمائی. تیسرا اصول فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. حسن نہیں کہا, یہ احسن کہا ہے. فرمایا کہ اگر تمہارا کبھی کسی سے کوئی گفتگو میں اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ اگلا آپ کے موقف کو مان لے, اگلا آپ کی دلیل کو مان لے, اگلی بات کو مان لے. مطلب خدا کا نمائندہ گفتگو کر رہا ہے. خدا کا نمائندہ تو جب وہ گفتگو کر رہا ہے رسول کے ممبر پر کھڑے ہو کر, کیا خوبصورت, خدا کا نمائندہ رسول کے ممبر پہ کھڑا ہو, رسول کی جگہ پر ان کی نیابت پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہے. تو گفتگو وہی کرے جو رسول نے کی, طریقہ وہی اپنائے جو رسول نے اپنایا. پھر معاشرہ جو ہے ہمارا خوبصورت معاشرہ اور بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اختلافی مسائل کو جہاں تک گفتگو کی جاتی ہے, آپ کسی بھی خطیب کی گفتگو سن لیں, نام لے کر دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, نام لے کر دوسروں کو جو ہے برا کہتے ہیں, پگڑیاں اچھالتے ہیں نام لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے اپنے ممبر پر کسی کا نام نہیں لیا, یہاں تک کہ کسی یہودی اور عیسائی کا بھی نہیں لیا. آپ کیا فرماتے تھے؟ ما بالو اقوام, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, کیسا ہو گیا ہے لوگوں کا معاملہ. کیا آپ نام نہیں لے سکتے تھے؟ آپ نام لے کر گفتگو کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمیں اسوہ دینا تھا کہ خبردار آپ نے یہ نام لے کر لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, آپ نے نام لے کر جو ہے لوگوں پر فتوے نہیں لگانے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ جیسا عظیم محدث بخاری کی کتاب لکھ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک سب سے اہم ترین جو کتاب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ماخوذ, وہ کتاب لکھتے ہوئے انہوں نے جب کوئی بھی مسئلہ ایسا بیان کرتے تو کہہ لیں قال بعض الناس, بعض لوگوں نے یہ بات کہی. وہاں بھی وہ نام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کہ کہیں اختلاف کی بات نہ ہو, کہیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ جائے, کہیں ہماری لڑائی اور جھگڑے پیدا نہ ہو. مطلب سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, یہ بھی ویسے
بد تہذیبی میں شمار ہوتی ہے، کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا قال بعض الناس، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت ہے کہ اگر ان کا نام لے لیتے تو پھر اس کے بعد وہی کہتے ہیں نہیں، وہ تو مخالفت ذاتی مخالفت شروع ہو جاتی. تو ذاتی مخالفت کو سائڈ پہ رکھ کر ان اعمال کی بات کی کہ لوگ تاکہ ان تک بھی پیغام پہنچ جائے. یہ محبت کا پیغام تھا اور ایک احسن انداز تھا محبت کا پیغام پہنچانے کا. تو میرا خیال یہ ہے جی، میں اس میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت وقت کو جو ہے وہ خطبات اگر لکھ کے دینے چاہیے، حکومت وقت یہ تکلیف نہ کرے، قرآن و سنت میں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، علماء کرام آپس میں خود اکٹھے ہو کے کر لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، نہیں قرآن و حدیث موجود ہے ہمارے پاس، بالکل بے شک. اس سے آپ کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات، یہ جو معاشرتی مسائل ہیں اس پر علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے علاقے کے اندر میرے واقعٹ پہ کیا مسئلہ ہے. ہاں صحیح. ہمارے ہاں 250-300 مساجد ہیں، وہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہم جمعے میں اگر پورے واہ میں یہ بات ہوگی کہ آج یہ اس مسئلے پر گفتگو ہونی اور ہر مولوی وہی گفتگو کرے اور ہر مولوی اتفاق کا مظاہرہ کرے، اتحاد کا مظاہرہ کرے، ہر طرف سے اگر خیر کی آواز آئے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں وہ یہ کہے کہ تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بالکل. اور وہ علماء کرام جو ہیں وہ اگر تھوڑی سی چھوٹی سی کمیٹی بنا کر وہ چلے جائیں شہریوں کے پاس، اور جو دکانداروں نے تجاوزات باہر لگائی ہوئے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا کہنا اور میرا کہنا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام معاشرے کے اندر خیر کی بات کرتے ہیں. تو جب یہ والی باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل ہم بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. شاہ جی آپ کی بات کو میں صرف ایک منٹ کے لیے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک مثال موجود ہے، فیصل آباد کا علاقہ ہے، اوڈا والی گاؤں ہے. اس اوڈا والی پر پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے. بالکل ایسے ایک گاؤں ہے، ایک عالم دین نے وہاں پر توجہ کی ہے، پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ جنت بنا ہوا ہے. وہ لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہاں. یہ نہیں حیران کن بات ہے کہ خود ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، یعنی خود ہی برائی کوئی راستے میں چیز نہیں پھینکتا. عالم دیکھے نا کیسے اس نے اپنا کردار ادا کیا. اپنا کردار، علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آج اگر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں تو میں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا ہے. تو ہمیں واپس اسی جگہ پر آنا ہے کہ ہم وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر کی معاشرہ خیر کی طرف جائے گا. اور بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا. مفتی ضمیر ساجد صاحب، آپ نے پہلے حصے میں بہت شاندار گفتگو کی. مجھے صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ، آپ نے بہت ہی بڑی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو اہل علم ہیں لوگ انہیں کم سنتے ہیں، اور جو نفرت اور تعصب کی آوازیں ہیں ان پر لبیک کہنے والے بہت زیادہ ہیں. مجھے مفتی صاحب تھوڑی سی رہنمائی کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ حکومت ایسے لوگوں پر پابندیاں لگائے، اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یا اس طرح کے ایام آتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ایام ہمارے درمیان مودت، محبت، الفت ان چیزوں کو بڑھائیں، ہمارے ہاں امن و امان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مطلب محرم کا مہینہ تو اس لیے تھا کہ مشرکین مکہ بھی اس مہینے کے اندر اپنے ساری نفرتیں ان سب کو مطلب وہ بالکل سیز فائر کر دیتے تھے، اپنی نفرتیں ختم. ہمارے ہاں یہ مہینے جب آتے ہیں تو انتظامیہ کو سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ امن قائم کرنا. یعنی محرم کا مہینہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت کا مہینہ بننے کے بجائے وہ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ انتظامیہ امن کی طرف دوڑ رہی ہے، حکومت وہ کر رہی ہے، پولیس فورس بڑھائی جا رہی ہے، بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، اور کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسی آوازیں جو نفرت کو پیدا کرتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، کیا علماء کرام کا خود یہ فرض نہیں بنتا کہ مثال کے طور پر آپ کے مسلک کے لوگ، شاہ صاحب کے مسلک کے لوگ، دوسرے شاہ صاحب کے مسلک کے لوگ، یہ سارے اکٹھے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ جو علماء کرام ہیں، مطلب کہ خاص معنی میں علماء کرام، انہیں ہم لوگ محرم کے پروگراموں میں، رمضان کے پروگراموں میں، ربیع الاول کے پروگراموں میں نہیں بلائیں گے، اور ان کی جگہ ہم وہ جو بات خیر کی اور امن کی کرنے والے لوگ ان کو بلائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ جس درد کا آپ اظہار کر رہے ہیں یہ بہت عرصہ پہلے بھی محسوس کرتے رہے ہیں، علماء نے محسوس کیا ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص جو لوگ علماء ہیں اور جن کا کام امن و امان پیدا کرنا ہے، جن کا کام مختلف حالات پہ کنٹرول کر کے ایک محبتیں پیدا کرنا ہے، اگر وہ خود ایسے مسائل پیدا کریں کہ انتظامیہ پریشان ہو جائے ان کے لیے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ یہ اگر کہتے ہیں چکو فرض کعبہ برخزت کجا مانند مسلمانی، تو اگر علماء ہی خراب ہو جائیں تو پھر یہ امن و امان کہاں سے آ جائے. صحیح، بالکل. اس لیے پاکستان میں جو اہل دانش علماء ہیں، جو اہل فکر ارباب علم ہیں، مشائخ ہیں،
انہوں نے اس بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اکٹھے بیٹھے بھی ہیں اور وزارت مذہبی امور کے تحت باقاعدہ اس پر ضابطہ اخلاق بنا ہے، 22 نکاتی ضابطہ اخلاق بنا ہے، تمام علماء مشائخ نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیٹھ کر وہ بنایا ہے، اور وہ کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کریں گے، جو لوگ نفرتیں پھیلائیں گے، ان کو سزا دی جائے۔ بلکہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب جب تھے اس دوران تو کچھ سزاؤں کو بھی تجویز کیا گیا تھا صحیح کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں۔ اب علماء تو کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اگر کچھ لوگ اپنے اکابر سے اور علماء مشائخ سے آزاد ہو کر وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان پہ کنٹرول کرنا تو حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، حکومت ان پہ کنٹرول کرے۔ اور دوسری جو بات درمیان میں خطبوں کی بات بھی آئی تھی وہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، جو اس کے اہل نہیں ہیں، اگر آپ ان کو لکھے لکھائے خطبے دیتے ہیں تو اس کے مطلب یہ کہ ہم ان کو وہاں بٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ خطبے وقتی طور پہ بیان کریں اور اپنے دیگر مجالس میں جیسے مرضی بیان کرتے رہیں۔ صحیح۔ میں اسلام آباد کے حوالے سے اگر بات کروں کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک ماحول کریٹ کیا ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے سنا کہ اسلام آباد میں فرقہ واریت کی شکایات بہت کم آتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور دہشت گردی کے کچھ ایک آدھ واقعات سامنے آئے، کچھ واقعات آئے ہیں، لیکن اس فرقہ واریت یہاں پر نہیں ہے۔ اور ہم بذات خود، میں خود بھی اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی، علماء اہل حدیث بھی، علماء اہل تشیع بھی، ہم بیٹھتے ہیں، ہم 15 دن کے بعد، مہینہ کے بعد ہم بیٹھتے رہتے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں یہاں پر ایک اسلام آباد ایڈوائزری کمیٹی علماء کی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور وہ آج کل جو مساجد پر جھگڑے لوگ کرتے ہیں آ کر، ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، اور عدالتوں میں اور سپریم کورٹ تک بھی کیسز جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہو جاتے ہیں تب بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ فیصلے کیے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں گے، اور اس پر مساجد کے پلاٹوں پر آئندہ کے بعد تاکہ جھگڑے نہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے اسلام آباد میں کیسے لوگ آنا چاہیے آ کر خطاب کریں محرم میں اور ربیع الاول شریف میں، یہ دیگر تقریبات کے موقع پر کیسے لوگوں کو آنا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک دو کا کچھ واقعات ہوئے ہیں یہ ان فیصلوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو بالکل اچھی بات ہے، علماء کو بیٹھنا چاہیے، اور ہم اسلام آباد میں بیٹھتے بھی ہیں، ہم اسلام آباد کو پیش کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایسا کوئی ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی اسلام آباد کے اندر محرم میں، ربیع الاول میں یا خلفائے راشدین کے ایام پر تقریبات ہوں تو آپ لوگ نے کوئی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ انتظامیہ سے کہیں کہ یہ لوگ نہیں آنے چاہیے؟ جی، اس طرح بالکل وہ لسٹ ہے، اور ان لوگوں پر پابندی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں آ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے کہ اس نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا۔ علماء اکرام کو اس مسلک کے علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم ان کو بلوا رہے ہیں تو اس پر پابندی ختم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں تو اسلام آباد کی مساجد میں ایک دوسرے کی مساجد میں بھی جا کر علماء خطاب کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مثلا میرے ہاں پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی تھی، اس میں میرا تو خیال تھا کہ تمام مکاتب فکر کو بلاؤں، لیکن سب تو نہیں آ سکے، اس میں کچھ وقت کی قلت تھی، تو کچھ علماء کرام آئے ہیں دیگر مسالک، انہوں نے ہمارے یہاں خطاب کیا، ہم بھی جاتے ہیں، جا کر دیگر مسالک میں خطاب کرتے ہیں۔ یہاں پر ٹھیک ہے اختلاف رائے اور مسلک تو ایک حقیقت ہے، صحیح بات ہے، تو لوگ اس کے اوپر رہیں، لیکن مسلک کی بنیاد پر کوئی نفرت یہاں اسلام آباد میں نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایسا ہو۔ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ اگر اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ایڈوائزری کمیٹیاں بن جائیں علماء اکرام کی، اور وہ 10-15 دن بعد جب دیکھیں نا آپس میں اکٹھے بیٹھنے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بہتر کرتی ہے۔ تو کوئی کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہو اور سب لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، گپ شپ بھی لگائیں اور یہ چیزیں شیئر کریں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اختلاف تو آپ نے بالکل درست بات کی ہے، جو علمی اختلاف ہے وہ تو موجود رہے گا، اور وہ تو مطلوب بھی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ سماجی حوالے سے لوگوں تک جو بات پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اکرام کا یہ چہرہ لوگوں تک جانا چاہیے کہ یہ محبت کے پالنہار ہیں اور محبت معاشرے کے اندر پلانا چاہتے ہیں، تو بہت ہی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مولانا اکبر شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم اپنے معاشرے کو قرآن اور سنت پر مبنی، اس تعلیمات پر مبنی معاشرہ بنا سکیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانی زندگی بسر کرنے کا لایا عمل قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح کو قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔
تو اگر قرآن پاک پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ درست طرف نہ جا سکے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں کی وجہ سے آپس میں محبت، اخوت، ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات سرشار ہوں، اور ایسے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جس سے نفرت، کدورت اور بغض، عداوت ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اور بزرگان دین نے، اولیاء اعظام نے ہمیشہ خوش اخلاقی کی وساطت سے یہ سارا طریقہ کار اپنایا، اور اس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. معاشرے میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اگر ننگا ہے تو یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے اچھے کپڑے مہیا کرنے چاہیے، اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے معاشرے کی فلاح ہو، معاشرہ درست طرف آگے قدم بڑھا سکے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معاشرہ دن بدن تنزل کی طرف اور اس طرح غلط روش پر جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمارا جو معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر جو کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اور صحابہ اکرام کی تعلیمات میں دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی بات آتی ہے. میرا حضرت عمر کا یا حضرت علی کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو رمضان میں سخت گرمی میں روزے رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ اہل بیت کی زندگی کا سبق ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین، اور ان کی گھر کے اندر کام کرنے والی سیدہ فضہ، وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے. کئی دن بعد گھر میں چولہا جلتا ہے اور دروازے پر ایک بندہ دستک دیتا ہے آ کر، اور انہوں نے کہا بھوکا ہوں. تو اس کو پتہ تھا وہ کس دروازے پہ جا رہا ہے، کہ ہر دروازے سے جواب مل سکتا ہے لیکن اس دروازے سے تو آپ کو خیرات ہی ملتی ہے، علم کی خیرات بھی ملتی ہے اور ویسے بھی ملتا ہے. تو وہ واقعہ مطلب بڑی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور طبیعت میں بڑا گداز پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو، آپ کے دروازے پر کوئی دستک دے اور حضرت علی اپنی روٹی اٹھائیں اور کہیں کہ جا کے ان کو دے دو. اور حضرت علی کہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ایک منٹ رکو، میری روٹی بھی یہ لے جاؤ اور ان کو جا کر دے دو. شاید اس فقیر کی ضرورت ایک دو روٹیاں ہوں گی، لیکن جب ماں باپ کے عمل کو حسنین کریمین نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی. اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو گھر کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو سخیوں کے گھر میں کام کرنے والے بھی سخی ہوتے ہیں. تو سیدہ فضہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور کہا کہ میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، اور وہ اپنی روٹی اٹھائی اور اٹھا کر جا کر اس فقیر کو سب وہ دے دی. تو خود کہتے ہیں کہ بہت سادہ سا افطار انہوں نے کر لیا لیکن اپنے حصے کے ساری روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی. تو مجھے بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر خیر کا جذبہ اس قدر بڑا ہوا ہو، اور یہ جو شخصیات ہیں یہ ہمیں بار بار ہماری غور و فکر اور دستک دے رہی ہوں کہ آپ نے ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا فلاں کا عقیدہ کیا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ فلاں بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیوں نہیں کیا. اور وہ سب وہ جو ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رات کو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے پڑوسی نے رات کو کچھ کھایا نہیں کھایا، اسے دوا کی ضرورت ہے، دوا پہنچائی یا نہیں پہنچائی. یہ تو شاہ صاحب نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. سب جو ریاست مدینہ کا افتتاح ہو رہا ہے، اور ریاست مدینہ کا افتتاح ہوتے ہوئے جو آپ کا خطبہ تھا 5 الفاظ پر مشتمل تھا. اچھا. اور دنیا کا عجیب ترین خطبہ تھا وہ. آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے، اور کن حالات میں آئے، کن سنگین حالات میں آئے. تو آتے ہوئے بندہ کیا خطبہ دے سکتا ہے
لیکن قربان جائیں رحمۃ للعالمین صلی پر اللہ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ واہ، اس کا ترجمہ بھی کریں شاہ صاحب۔ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام سلام کرو، کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، محبت کا پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کے راستے میں یہودی آئے، آپ کے راستے میں عیسائی آئے، آپ کے راستے میں مسلمان آئے، کوئی بھی آ جائے، آپ اس کے لیے سلامتی کا پیغام ہونا چاہیے، خیر کا پیغام ہونا آپ چاہیے۔ کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہے، سلامتی کا علم ہے۔ سلامتی کا علم آپ کے۔ افشوا السلام، سلام کو عام سلام کرو۔ پھیلاؤ۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا اور کھلاؤ۔ یہاں بھوکوں کو کھانا نہ کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ واہ۔ یہ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا تو پھر ایک اگلا سٹیپ ہے، لوگوں کو کھانا کھانا کھلاتے رہو۔ عام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنا دسترخوان وسیع رکھو، کیونکہ لوگ آپ کے دسترخوان پہ آئیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، پھر واہ، آپ کی بات مانیں گے بھی۔ صحیح۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، خاندان کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرو، نفرتیں پیدا نہ لڑائی کرو۔ جھگڑے پیدا نہ کرو، خاندان کے اندر محبتیں اور ایثار پیدا کرو۔ ایثار سیکھو، ایثار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں ان سے اچھا کہتا ہوں، میرے رشتہ دار مجھے مارتے ہیں، میں ان کو اچھائی کا پیغام دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سل من قطع، جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑو۔ واہ، صلہ رحمی کا اتنا درس دے دیا آپ نے۔ اور فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہو نا تو تم رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، معاشرے کی اصلاح ایسے کرو کہ دن بھر یہ کام کرنا ہے، رات کو مصلی پر اللہ سے دعائیں مانگنی کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اس معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ فرمایا یہ 4 کام کرو تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ واہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی زبردست۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک اچھے اور بہترین معاشرے کے لیے 5 نکاتی پروگرام، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ مدینہ کی افتتاح، ریاست مدینہ، واہ، اگر آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہر شخص کو یہ پیغام لے کر باہر نکل جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، بہت شکریہ جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، جناب مولانا سید اکبر علی شاہ صاحب۔ بہت ہی ناظرین فکر انگیز گفتگو آپ نے سنی علماء اکرام کی۔ یہ وہ علماء اکرام ہیں جن کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو محبتوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے خدا کی جنت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، تو پھر آپ کو خود اس بات کا انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ اہل علم کون سے ہیں، وہ علماء اکرام کون سے ہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق معاشرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔